تو قوامون علی النساء مانا رجال جو ہیں وہ تھانے دار ہیں، بیویوں کے اوپر حاکم ہیں، اور جیسے ان کو اٹھائیں بٹھائیں کہیں پٹائی کریں، سب انہوں نے پٹائی کی بھی اسی آیت میں غلط معنی مشہور کی گئی اسی آیت کے اندر۔ میں اس کے اوپر بھی کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ قوامون کی معنی ہے کہ اس کے لیے گھریلو ضروریات کے انتظام کو مہیا کر کے دینے والے ہیں۔ قوامون کی معنی یہ ہے، بیوی گھر چلاتی ہے، بیوی تمہارے بچے پالتی ہے، بیوی تمہارے گھر کے کھانے پینے کی، کپڑے دھونے کی، خبر نہیں کیا کیا اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، صفائی کی، یا تمہاری جو ملکیت ہے اس کی حفاظت کی۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ تمہاری بیویوں کی ڈیوٹی کیا کیا ہے۔ اس میں فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بعض میں بعض یعنی شوہر کو ایک فضیلت ہے، ایک فضیلت بیوی کو بھی ہے۔ کوئی بیوی کے ذمہ داری کے بنیاد پر اس کی فضیلت ہے۔ اب شوہر کو جو فضیلت ہے بما انفقوا کی وجہ سے، وہ خرچ کرتا ہے، گھر کے اخراجات کا بل دیتا ہے، یہ ہو گئی بما انفقوا من اموالہم۔ عورت کی فضیلت کاہے میں ہے؟ گھر کے شوہر کے فضیلت کا قرآن نے ایک ذکر کیا کہ وہ خرچ کرتا ہے۔ عورت کے فضیلت کا قرآن نے 3 حوالوں سے ذکر کیا، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ 3 حوالوں سے عورت میں کی تعریف کی قرآن نے کہ یہ جو ہے اصلاح کرنے والی ہے۔ تمہارا گھر انہوں نے کیا ہے، تمہیں کیا تمیز تھی کہ جھاڑو پھیرو؟ وہ سب کچھ صفائی کرتی ہے، اور گھر کے اندر جو ضروریات ہیں ان کا اصلاح بھی وہ کرتی ہے۔ قانتات تمہاری اطاعت کرنے والی فرما بردار ہیں۔ حافظات للغیب تمہارے پسے پشت تم چلے جاتے ہو ڈیوٹی پر روزی کمانے کے لیے تو وہ تمہارے گھر کی حفاظت کرتی ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے کہا مکے میں رہتا تھا اور چور آ گئے اور میری رہائش سے میرے جو سیاسی یادداشتیں دستاویز تھے وہ چوری کر گئے، میرے پاس اور کچھ تھا نہیں، چوری ہو گیا۔ پھر وہ لکھتا ہے اگر مجھے بیوی ہوتی تو یہ چوری نہ ہوتی، کیونکہ بیوی گھر کی حفاظت کرتے۔ تو پیچھے جو تمہارا گھر میں اثاثہ ہے اس کی محافظ بھی عورتیں ہیں۔ تو عورتوں کی برتری فضیلت کے لیے 3 باتیں اللہ نے کی، تمہارے لیے صرف ایک بات کی مردوں کے لیے۔ اچھا پھر اسی آیت میں ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن، اگر عورت چڑ جائے بگڑ جائے مردوں کے اوپر تو اس کے لیے قرآن نے فرمایا فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، ان کو نصیحت کرو، اس سے اگر نہ مانے تو واہجروہن فی المضاجع، بسترے جدا کرو۔ اب بسترے جدا کرنے میں بھی اگر وہ اس کا اصلاح نہ ہو، وہ اس سے نہ مانے اور ٹھنڈی نہ ہو تو وَاضْرِبُوهُنَّ کا لفظ ہے کہ بسترے جدا کرنے میں اسے وارننگ دو کہ یہ جدائی بستروں کی، کمروں کی اس لیے ہے کہ اس کے بعد طلاق کی نوبت آئے گی، میں مقدمہ لے جاؤں گا عدالت میں۔ اب تمہاری مرضی۔ میں اس معاملے میں عورت اور مرد کے برابر ہونے میں قرآن حکیم سورۃ البقرہ کی 228 نمبر آیت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے اتنا ہی ہے جتنا مرد کے لیے، جتنا مرد کا حق عورت کے اوپر ہے عورتوں کا حق بھی مرد کے اوپر اتنا ہی ہے۔ مثل الذی علیہن بالمعروف، قانون کے مطابق، اگر مرد خوشحال ہے تو اس حساب سے اس کے حقوق ہیں، اگر درمیانہ مالی حیثیت کا ہے تو اس کے مطابق ہیں۔ یہ بات قرآن نے اتنی تو مختصر لفظوں میں سمجھا دی ہے کہ سارا مسئلہ عورت اور مرد کے برابری کے حوالے سے اسے ایک چھوٹی سی آیت میں حل ہو جاتا ہے۔
اب طلاق کا بھی مرد کو اختیار نہیں اکیلے سے دینے کا، اسی طرح برابر بھی وہ دونوں ہیں۔ اچھا، ایک بات قرآن نے کی ہے اسی آیت سے پہلے 228 سے، کہ ایک عورت کو ہم نے زحمت دی ہے، میرے خیال میں اس کے اندر عورت کے لیے اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ نقصان میں ہے، نقصان میں ضرور ہے لیکن وہ مرد کی وجہ سے ہے۔ طلاق کی شکل میں شوہر اگر طلاق دے دیتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے کورٹ کی طرف، تو دوسری شادی کے لیے مرد فی الفور کر سکتا ہے، عورت فی الفور نہیں کر سکتی۔ یہ عورت کو ایک نقصان ہے۔ وہ کس لیے عورت نہیں کر سکتی کہ اس کے پیٹ میں پہلے شوہر سے کوئی حمل یا بیج نہ ہو، اس واسطے اس کو انتظار کراتے ہیں کہ 3 ماہ یا 3 ماہوارے انتظار کرے۔ اور باقی امور میں جیسا مرد شوہر ایسے بھی سب کے برابر حقوق ہیں۔ تو میں وہ جو 3 ماہ میں عورت کو انتظار کرنا پڑتا ہے، اس میں بھی یہ کہوں گا کہ اس عورت کا احسان ہے مرد کے اوپر کہ اس کے بیج، اس کے ہونے والے اولاد اور بچے کا یعنی انتظار کرتی ہے، تو یہ شوہر پر اسے طلاق شدہ بیوی کا گویا کہ انتظار کرنے سے احسان ہوا۔ عورتوں کی مردوں کے برابر ہونے کی قرآن میں اتنی باتیں ہیں جو مجھے علامہ اقبال کا یہ قول یاد آتا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ میں تو جانتا ہوں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن اگر نہ جانتا اور قرآن پڑھ کے بتاتا تو میں نے کہا یہ کسی عورت نے لکھی ہے، بنائی ہے کتاب۔ اتنی عورتوں کے فیور میں باتیں ہیں جو یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرد کو اتنے اس میں مفادات فائدے نہیں ہیں، مرد کی حیثیت اتنی نہیں ہے جتنی اس میں عورت کی ہے، تو پک اس کے مصنف بھی عورت ہی ہو سکتی ہے۔ لیکن علامہ صاحب تو قرآن کے اچھے خاصے عالم تھے، تو ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ اس کا کہنا بھی بڑی شاہدی ہے کہ قرآن عورتوں کے فیور میں فائدے میں کتنی باتیں کرتا ہے۔ کہ لیس الذکر کالانثی، امرت عمران نے اللہ سے کہا کہ مجھے بیٹا دو تیرے دین کو سنبھالے، اللہ نے بیٹی دے دی۔ تو اس نے شکایت کی اللہ نے کہ یہ اللہ کیا کر دیا تو نے، میں نے بیٹا مانگا تھا۔ اللہ نے کہا لیس الذکر کالانثی، ایسا مرد نہ ہوتا جتنی یہ مؤنث عورت ہوگی، سو تو صبر کر۔ تو یہ باتیں قرآن سے باہر کے علم سے عورت کی تذلیل ہوتی ہے۔ قرآن عورت کی عزت اتنی ہی کرتا ہے جتنی مرد کرتا ہے۔